آتا ہے ایک باپ تو اس کا کیا رول رہتا ہے؟ تو یہی باپ ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو بچہ صحیح طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکتا ہے۔ یہی باپ ہے کہ جو صبح ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کس لیے نکل جاتا ہے؟ تاکہ روزی کا انتظام کر سکے، تاکہ جائے باہر اور ان تمام تر ضروریات کا انتظام کر سکے کہ جس کے ذریعے سے بہترین طریقے سے بچے کی پرورش ہو سکے۔ یہی باپ ہے جو دن بھر اس جلتی ہوئی دھوپ میں، اس تپتی ہوئی دھوپ میں پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو اگر گرمی میں رہنا پڑے تو رہ لیتا ہے، اس کو بارش میں رہنا پڑے تو رہ لیتا ہے، اس کو تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو خوشی خوشی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اسی بچے کے لیے، کیونکہ میرے بچے کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو عزیزوں، یہ ماں باپ کا ایک عظیم رول ہے بچے کی پرورش میں۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرے ماں باپ نے کن اذیتوں کا سامنا کیا ہے، کن دشواریوں کا سامنا کیا ہے، کن مشکلات کا سامنا کیا ہے میری پرورش میں، تو اس سے بڑا کوئی بدبخت عزیزوں نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی ماں باپ کی عظمت ہے کہ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، اور کیا کرنا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں پروردگار عالم اپنی عبادت کا بھی حکم دیتا ہے، اپنی وحدانیت کا اقرار بھی کراتا ہے، اور فوراً اس کے بعد جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہے والدین کی اطاعت، والدین کی نیکی، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے عزیزوں والدین کی عظمت۔ ہم اور آپ والدین کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے عزیزوں، اور نہ والدین کا احسان اور بدلہ اتار سکتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی گزر جائے گی، ہم چاہتے رہیں کہ ہم والدین کا احسان اتار دیں، والدین کا بدلہ اتار دیں، نہیں اتار سکتے عزیزوں، نہیں اتار سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر احسان کا لفظ بار بار کیوں آیا؟ کیوں آیا بار بار اس احسان کا لفظ؟ کوئی دوسرا لفظ بھی تو آ سکتا تھا۔ یہ احسان ہی کا لفظ بار بار خدا لے کر کیوں ذکر کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو؟ کیا احسان کے معنی کیا ہیں؟ احسان کے مفہوم کیا ہیں؟ کیا احسان یہی اردو والے معنی میں ہے یا نہیں؟ اس کے معنی کچھ اور ہیں؟ کہ نہیں، یہ احسان اردو والے معنی تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ والدین وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ احسان نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ احسان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، نیکی ضرور کی جا سکتی ہے، اچھا برتاؤ ضرور کیا جا سکتا ہے، اچھا سلوک ضرور کیا جا سکتا ہے۔ احسان ہے کیا؟ احسان کہتے کسے ہیں؟ الاحسان
तुहसिना सुहबतहु व अल्ला तुकल्लिफहुमा अल इहसानु तुहसिनु सुहबतहुमा व अल्ला तुकल्लिफहुमा अन यसअलक शैया मिम्मन यहताजाने इलैहि व इन काना मुस्तगीनीन। एहसान क्या है? एहसान कहते किसे हैं? का एहसान यानी ये कि जब वालिदैन के सामने जाओ तो उनसे अच्छा बर्ताव करो, जब उनसे कोई बात करो, उनसे कोई सोहबत करो, किसी तरीके की गुफ्तगू करो तो अच्छे अल्फाज के साथ और अच्छे लहजे में उनके साथ गुफ्तगू करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, तुम अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू करो तो कोई एक ऐसा अल्फाज, कोई एक ऐसा लफ्ज़ निकल जाए कि जिसके सबब तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज़ी हो जाएं, तुमसे नाखुश हो जाएं। यही नहीं, एहसान यानी ये कि वालिदैन जब तुम्हारे सामने आए और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तकल्लुफ़ महसूस ना करें तुमसे कहने में, उनके अंदर झिझक ना हो, वो बेझिझक अपनी बात को अपनी औलाद से कह सके, बेझिझक अपनी बात को अपनी औलाद से कह सके। लिहाजा हुक्म हुआ है कि वालिदैन के साथ अगर नेकी करना है तो इस तरीके से करो कि वालिदैन को अपनी ज़बान खोलने की ज़रूरत ना पड़े, हाथों को दराज करने की ज़रूरत ना पड़े। जिस चीज़ की हाजत उनको है उस हाजत को पहले ही पूरा कर दो, वो तमाम तर चीज़ें पहले ही मुहैया कर दो कि उनको अपनी ज़बान को जुम्बिश देने की ज़रूरत ना पड़े, उनको अपने हाथों को दराज करने की ज़रूरत ना पड़े। यह है अजीज़ों वालिदैन के साथ नेकी करना, यह है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना और अच्छा बर्ताव करना। और ये कब है? व इन काना मुस्तगीनीन, जब वो मुस्तगनी हो, जब वो गनी हो, जब वो मालदार हो। यहां पर इस लफ्ज़ का जिक्र क्यों किया गया कि वो मालदार हो, वो गनी हो? का जब गनी हो ऐसे आलम में भी तुम पर वाजिब है कि तुम उनके साथ नेकी करो, उनका ख्याल रखो, उनकी तमाम तर ज़रूरियात पूरी करो। लेकिन अगर वो फ़कीर हो तब तो तुम्हारे लिए वाजिब है कि उनका नफ़क़ा उठाओ, तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि उनके नानो नफ़क़े का ख्याल रखो। ये तो मुस्तगनी होने के आलम में बताया जा रहा है कि किस तरीक़े से वालिदैन के साथ नेकी करना है, किस तरीक़े से वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, किस तरीक़े से वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना है। अजीज़ों, उलमा ने 6 जगह बताई हैं कि जिनका नानो नफ़क़ा इंसान पर वाजिब है। वो 6 जगह कौन सी हैं? का सबसे पहला मुज़तर, कोई एक ऐसा इंसान कि जो परेशान हाल हो, जिसके पास इतना माल ना हो कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, उसकी मदद करना, उसका नानो नफ़क़ा उठाना हमारे ऊपर क्या है? लाजिम है, ज़रूरी है, वाजिब है। दूसरी कौन? का ग़ुलाम या कनीज़, अगर किसी इंसान के ग़ुलाम और कनीज़ है तो उसका नानो नफ़क़ा उसके ऊपर वाजिब है। का तीसरा का वो हैवान के जिसको उसने अपने घर में पाल रखा है, जिसकी वो किफ़ालत कर रहा है, उसका नानो नफ़क़ा उसके ऊपर वाजिब है। का चौथी कौन सी जगह है? का वो औरत के जिसके साथ उसने अक़्द दायमी को अंजाम दिया है और वो औरत ऐसी हो कि जो उसकी इताअत गुजार हो, ऐसी सूरत में उसका भी नानो नफ़क़ा उसके ऊपर वाजिब है। का पांचवी कौन सी जगह है? पांचवी वो औलाद के जो फ़कीर हो और उसके बनिस्बत उसके वालिदैन क्या हो? गनी हो, मालदार हो, तो उन माँ बाप के ऊपर उस औलाद का नानो नफ़क़ा वाजिब है। इसी के मद्दे मुकाबिल आ जाइए, वो औलाद के जिनके पास माल है, वो गनी है और माँ बाप क्या है? फ़कीर हैं, तो उन माँ बाप का नानो नफ़क़ा उस औलाद पर वाजिब है। उन औलाद पर वाजिब है कि अपने माँ बाप का नानो नफ़क़ा उठाएं, नानो नफ़क़े का ख्याल रखें। यह है अजीज़ों वालिदैन की अज़मत,
اور والدین کے متعلق ہماری ذمہ داری. ہم بھول جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا مال و دولت ہمارے والدین کے پاس ہے تو ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہماری ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، ان کے پاس تو مال و دولت ہے ہی، وہ تو انجام دے ہی دیں گے سارے کام کو. نہیں عزیزوں، اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں. ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا، اب اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. نہیں عزیزوں، یہی والدین ہیں کہ جن کی انگلی پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا ہے. یہی والدین ہیں کہ جب ہمارے اندر کسی طریقے کا کوئی شعور نہیں تھا، ہم سینکڑوں مرتبہ کسی چیز کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے لیکن کبھی بھی یہ ناراض نہیں ہوتے تھے، بہت ہی خوشی کے ساتھ، لبوں پہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے عزیزوں، اگر باپ ضعیف ہو گیا ہے، ماں ضعیف ہو گئی ہے، کسی چیز کے بارے میں وہ سوال کرتی ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ تو برداشت کر لیا، چوتھی دفعہ میں جھنجلا کر اس کو جواب دیتے ہیں، اے میرے مادر گرامی، اے مادر عزیز، میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اے والد گرامی، میں اتنی دیر سے آپ کو اس بات کی توضیح دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. عزیزوں، اس وقت اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہی بچہ تھا کہ جب سینکڑوں مرتبہ مجھ سے سوال کیا کرتا تھا، میں خوشی خوشی اس کو جواب دیا کرتا تھا. یہی بچہ تھا کہ جو مجھ سے طرح طرح کی ضد کیا کرتا تھا اور میں اس کی ضد کو پورا کیا کرتا تھا. عزیزوں، ذرا فلیش بیک میں جائیے تو صحیح، ذرا سوچئے تو صحیح، جب بستر پر لیٹیے تو توجہ کیجئے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے. اس وقت احساس ہوگا کہ ہاں والدین کی عظمت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے والدین کے متعلق. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہی وجہ ہے والدین کی عظمت کو پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے. قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ خدا کی وحدانیت کے بعد، خدا کے شکر کے بعد جس ذات کے شکر کا پروردگار عالم حکم دے رہا ہے وہ ہے والدین کی ذات کا شکریہ ادا کرنا. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو. پروردگار عالم کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو، اور میرے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ کہ والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے. عزیزوں، والدین کی عظمت کو سمجھنا ہے، عظمت کو درک کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ حج، روزہ، زکوٰۃ، خمس، ان تمام چیزوں سے جو چیز سب سے زیادہ افضل ہے وہ ہے والدین کی اطاعت کرنا، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے بڑھ کر سوال کیا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ امام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. نماز کو وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، یہ سب سے بہترین عمل ہے، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. اب اندازہ لگا لیجئے عزیزوں کہ ہمارا کیا فریضہ ہے اپنے والدین کے متعلق. عزیزوں، حکم یہاں تک ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اس عالم میں بھی ہمیں ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرنا ہے.
اس وقت بھی ہمیں ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب وہ دین کے خلاف بات کرنے لگیں، دین کے خلاف اکسانے لگیں، اس وقت ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے کافر ماں باپ سے بھی، اپنے مشرک ماں باپ سے بھی سخت لہجے میں گفتگو کریں۔ یہ ہے عزیزوں والدین کی عصمت۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے واقعات موجود ہیں والدین کی عظمت کے متعلق۔ ابراہیم مجاب ہیں کہ جن کے پاس ایک گدھا ہے، ایک سواری ہے کہ جس پر وہ سوار کر کے ایک ہفتے اپنے باپ کو زیارت پر لے جاتے ہیں اور دوسرے ہفتے اپنے والدہ کو زیارت پر لے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب نوبت کس کی ہے؟ والد گرامی کی ہے۔ والد گرامی کو اس گدھے پر، اس سواری پر سوار کیا اور لے کر چلنا چاہتے ہیں، اتنے میں والدہ کی آواز آتی ہے کہ بیٹا اس بار میری بہت خواہش ہے کہ تم مجھے زیارت پر لے چلو۔ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کربلا سے 10 یا 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کہا والدہ گرامی آپ کی نوبت اگلے ہفتے ہے، میں اس بار آپ کو نہیں لے جا سکتا، یہ جو سواری ہے اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ 2 لوگوں کی بار کو برداشت کر سکے۔ کہا پھر بھی بیٹا میری خواہش ہے، نہیں معلوم میں اگلے ہفتے تک زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ دوڑا دوڑا والد کے پاس گیا۔ ابراہیم مجاب دوڑے دوڑے والد گرامی کے پاس گئے۔ کہا والد گرامی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول کریے اس ہفتے آپ رک جائیے، والدہ کی بہت خواہش ہے کہ وہ اس ہفتے زیارت پر جائیں۔ کہا بیٹا میری بھی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں معلوم کہ میں اگلے ہفتے زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اب وہ کشمکش میں ہے، سواری میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ 2 لوگوں کو سوار کر کے اس پر لے جائے، کرے تو کیا کریں؟ آخر میں انہوں نے ایک کپڑے کو پشت پر باندھا، والدہ کو اپنی پشت پر سوار کیا، سفر جاری ہوا۔ ایک مرتبہ جب کربلا پہنچ گئے ہیں نا، پہنچنے کے بعد پہلے والدہ کو اتارا، پھر والد کو اتارا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی ابراہیم مجاب نے سلام کیا ہے فوراً ذریح اقدس امام حسین سے آواز آئی وعلیک السلام یا ابراہیم مجاب۔ یہ ہے عزیزوں والدین کی خدمت کا نتیجہ۔ اندازہ لگائیے فقط ابراہیم نے کیا کیا، اپنی پشت پر اپنی والدہ کو سوار کر کے وہ زیارت پر لے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا اور آپ کا امام ہمارے سلام کا جواب دیتا ہوا نظر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے ان کا نام ابراہیم مجاب پڑ گیا۔ مجاب کہتے کسے ہیں کہ جس کا جواب دیا جائے، کسی معمولی شخصیت نے جواب نہیں دیا، مولا حسین نے ابراہیم کے سلام کا جواب دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کا روضہ اور ذریح اقدس اور قبر مقدس وہیں امام حسین کے روضے کے پاس بنی ہوئی۔ یہ ہے عزیزوں والدین کی عظمت۔ یہی نہیں، دیگر واقعات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جس کی روح اس کے بدن سے نہیں نکل رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے، بہت اذیت میں ہے، چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی زبان سے کلمہ شہادتین کو ادا کرے، لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ دوڑے دوڑے لوگ رسول کی خدمت میں گئے، کہا یہ شخص ہے کہ جو حالت احتضار میں ہے، چاہتا ہے کہ اپنی زبان سے کلمہ شہادتین کو ادا کرے لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے، کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا اس سے کوئی ناراضی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا اس کے والدین اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا شاید اس کی والدہ اس سے راضی نہیں ہے۔ عزیز فوراً رسول نے
والدہ کو بلوایا، کہا کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ کہا آپ ماں ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد جہنم کی آگ میں جلائی جائے تو ٹھیک ہے، آپ اسے معاف نہ کریے، لیکن اگر آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے تو آپ اسے ابھی معاف کر دیجئے۔ ماں کا دل ہے عزیزوں، کیسے ممکن ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھے؟ فوراً کہا نہیں اللہ کے رسول، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ معاف کر دیا، اب اس کی زبان بھی کھل گئی، کلمہ شہادتین کو بھی ادا کیا، اور اس کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ ہے عزیزوں، اگر ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں، ہم کتنی ہی نیکیوں کو کیوں نہ انجام دے لیں، ہم کتنے ہی اچھے کاموں کو انجام نہ دے لیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عزیزوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام جو اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کے شکر کے بعد جس کے شکر کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے، جس کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے، وہ ہے ذات والدین، وہ ہیں ذات والدین۔ بس عزیزوں، زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے، ایک مسئلے کی طرف اور متوجہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر والدین میں ماں کی زیادہ فضیلت ہے یا باپ کی زیادہ فضیلت ہے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کی دوسرے پر کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے، دونوں برابر فضیلت رکھتے ہیں، دونوں کا برابر مرتبہ ہے۔ عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر پروردگار عالم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، وہاں پر اس ضمیر کو استعمال کیا ہے کہ جو تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے۔ عزیزوں، جب کسی واحد مذکر کے لیے، یعنی کسی مرد کے لیے جو ایک ہے، اس کے لیے جب استعمال ہوتی ہے، علماء موجود ہیں تائید کریں گے، اس کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، کسی عورت کے لیے ہے تو ہیا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، لیکن جب کسی دو انسان کے لیے، اب چاہے وہ دو مرد ہوں، دو عورتیں ہوں، یا ایک مرد ہو ایک عورت ہو، تمام صورتوں میں جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہما کی ضمیر۔ لہذا پروردگار عالم نے جہاں جہاں پر بھی والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر ہما کی ضمیر کو استعمال کیا۔ یہ واضح کر دیا کہ دیکھو اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ والدین میں باپ کی زیادہ ماں پر فضیلت ہے۔ کہا نہیں، نہ ماں کی باپ پر زیادہ فضیلت ہے، نہ باپ کی ماں پر زیادہ فضیلت ہے، نہ باپ کو ماں پر مقدم کر سکتے ہیں، نہ ماں کو باپ پر مقدم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دونوں کا احترام لازم ہے، دونوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے کہ جس طریقے سے باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے، باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اسی طریقے سے ماں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ البتہ بعض علماء نے ماں کی فضیلت کو زیادہ شمار کیا ہے۔ کیوں شمار کیا؟ یہی جو آیت کی تلاوت کی کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ باپ ہے کہ جو اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن یہ ماں ہے کہ جو تمام تر مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد 9 مہینے اپنے شکم میں اپنے بچے کو رکھنے کے بعد اس دنیا میں وجود بخشتی ہے۔ یہی ماں کی ذات ہے، لہٰذا اس کو بعض علماء نے شمار کیا ہے کہ ماں کی فضیلت باپ پر زیادہ ہے۔ بس عزیزوں، زحمت کو تمام کروں گا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، عام طور سے معاشرے میں جو چیز مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بس ایصال ثواب کے لیے مجلس کرا لیا اور اس کے بعد
ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں۔ نہیں، ہمیں والدین کی حیات میں بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، والدین کی حیات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ کہ والدین کی حیات میں نیکی کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن والدین کی حیات کے بعد ان کے ساتھ نیکی کس طریقے سے انجام دی جائے، کہ یہی تو کمال ہے کہ والدین کی حیات کے بعد نیکی کو انجام دیا جائے۔ کہ کس طریقے سے والدین کی حیات کے بعد نیکی کو انجام دیا جا سکتا ہے، کہ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے، ان کے واجبات کو ادا کیا جائے، ان کی اگر نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ان کی نمازوں کو ادا کیا جائے، ان کے روزوں کو ادا کیا جائے، اگر وہ صاحب استطاعت تھے تو ان کی طرف سے حج کو انجام دیا جائے، خمس کو نکالا جائے، زکوٰۃ کو نکالا جائے۔ ان تمام کاموں کو انجام دینا والدین کے ساتھ ان کی حیات کے بعد بھی نیکی شمار ہوگی۔ عزیزوں، واجب ہے ہمارے لیے، اگر والدین نے نمازوں کو ادا نہیں کیا ہے تو پہلے ان کی نمازوں کو ادا کرائیں، اگر والدین نے روزوں کو ادا نہیں کیا ہے تو پہلے ان کے روزوں کو ادا کرائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجلسیں نہ کرائیں، مجلسیں ضرور کرائیں، بالکل کرائیں، لیکن ان کاموں کو انجام دینے کے بعد جو چیزیں واجب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واجبات کو چھوڑ دیں، مستحبات کا دامن تھام لیں۔ لہٰذا کل جب ہم سے سوال ہو کہ تم نے اپنے والدین کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کو انجام کیوں نہیں دیا، تو ہم اپنی زبان کو ہونٹوں پر رکھ کر فقط خاموش کھڑے نظر آئیں، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا جو چیزیں واجب ہیں ہمیں ان کو پہلے انجام دینا ہے۔ بس عزیزوں، زحمت کو یہیں پر تمام کروں گا۔ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، میرا دل ہے کہ آج اپنے آقا اور مولا ابو الفضل العباس کے مصائب بیان کروں۔ ابو الفضل العباس کے مصائب۔ عزیزوں، یہی میرے مولا ابو الفضل العباس ہیں کہ جن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو نادر شاہ درانی کہ جس کی حکومت رہی تھی ہندوستان میں، وہ جب جنگوں کو فتح کر چکا تو ان کا ایک وزیر تھا جو کہ شیعہ تھا، مہدی نام تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم ان کی قبروں پہ کیوں جاتے ہو، ان سے کیوں توسل کرتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ ان کے دربار میں جا کر میری تمام تر حاجتیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جب اس نے بہت اصرار کیا کہا ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا۔ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد جانے کے بعد جیسے ہی امام علی علیہ السلام کی روضہ اقدس پہ پہنچتا ہے، وہ کوئی حاجت کو طلب کرتا ہے اور اس کی حاجت وہیں پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے مولا عباس کے روضے پر جاتا ہے، مولا حسین کے روضے پر جاتا ہے اور وہاں پر حاجت کو طلب کرتا ہے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ نادر شاہ درانی اسی وقت اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ ہاں قبروں کی زیارت بھی جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا ابو الفضل العباس کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے، باب الحوائج کا لقب۔ یہی میرے مولا ہیں کہ جو تمام حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں ہماری۔ ہاں عزیزوں، یہی میرے مولا ابو الفضل العباس ہیں کہ جنہوں نے دریا کے کنارے اپنے بازوؤں کو کٹا دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اپنے آقا اور مولا کی حفاظت کر سکیں۔
ان کے حکم پہ لبیک کہہ سکیں، وگرنہ چاہتے تو ایک لمحے میں فوج یزیدی کا خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، خیموں سے آواز آئی التش التش۔ ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی میرے اور آپ کے مولا امام حسین سے اجازت کو طلب کیا، مولا نے کہا بھیا آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہیں۔ کہا میرے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی خیموں سے آواز آئی التش التش، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بھیا عباس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مقتل کی جانب جائیں تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دیں۔ ایک مرتبہ بچی سکینہ سے مشقیزہ کو لے کر دریا کی جانب چلتے ہیں، ارے فرات کی جانب چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ پہنچتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مشقیزہ میں پانی کو بھرا جائے، لیکن ہائے افسوس مشقیزہ میں پانی تو بھر لیا، اب جو لے کر چلنا چاہتے ہیں ایک تیر ہے کہ جو مشقیزہ میں آ کے لگتا ہے۔ ارے میرا مولا مشقیزہ سے پانی کو بچا نہ سکا، ارے دانتوں میں دبا لیا، ایک تیر ایسا لگا کہ جس سے دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ارے مشقیزہ کو دانتوں میں دبایا، چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مشقیزے کو سکینہ کے پاس پہنچا دیا جائے، اور لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہائے افسوس ایک تیر جو مشقیزہ میں لگنا تھا سارا پانی بہ گیا۔ میرا مظلوم امام یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچا سکا۔ ہاں عزیزوں آواز دی مولا مدد کو آئیے۔ اب میرا مولا ایک مرتبہ عباس کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا مقتل کی جانب فرات کی جانب چلنا چاہتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی ایک بازو کو اٹھاتا ہے کبھی دوسرے بازو کو اٹھاتا ہے۔ عباس کے پاس پہنچے، ارے کیا دیکھا کہ عباس کی آنکھ میں ایک تیر لگا ہوا ہے۔ اب کہا میرے آقا میرے مولا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو تیر کو نکالنا تھا، ارے مولا کا دیدار ہوا۔ کہا بھیا میری بھی ایک آخری خواہش ہے، مجھے بھیا کہہ کے نہیں پکارا، آخری بار مجھے بھیا کہہ کے پکار لو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا بھیا، بس عباس کا کہنا تھا۔ ارے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ادھر سکینہ ہے کہ جو چچا عباس کا انتظار کر رہی ہے، ارے علم کو آتے دیکھا، بچوں کا ڈھارس بندھائی، دیکھو میرا چچا میرا امو عباس آ رہے ہیں۔ اب جو قریب آئے کیا دیکھا کہ میرا بابا حسین ہے کہ جو علم کو لے کے آ رہا ہے۔ کہا میرے امو عباس کیوں نہیں آئے؟ کہا بیٹا دریا کے کنارے بازو کٹا کے سو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اور ہمیں ان تمام تر اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہے، جس سے تو خوش ہے، جو تو اپنے نیک اور صالح بندوں سے ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگارا ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، ہم سب نے عبادتوں کو انجام دیا ہے اور تیری بارگاہ میں یہ درخواست بھی کی ہے کہ پروردگارا اس دنیا میں جو یہ کورونا جیسی مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما دے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ پروردگارا
اس دنیا میں جو بھی مومنین و مومنات مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور جو ابھی تک اس مرض سے بچے ہوئے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آخر میں دعا یہی ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ توحید، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نیاز حسین ابن اکبر صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔